السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری مجھے ربیہ نے سینڈ کی ہے۔ 1970 کا یہ واقعہ ہے۔ میری ان دنوں شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے اور میرے شوہر ایک سرکاری کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر میں سب کچھ تھا ہمارے۔ میرے سسرال میں صرف میری ساس تھیں۔ میرے ہسبینڈ کے بہن بھائی نہیں تھے، ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، سو ہم ان کے چلے جانے کے بعد گھر میں صرف 2 ہی عورتیں رہ جاتی تھیں۔ ہمارا گھر کراچی میں ایک کالونی میں تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر میں ماں جی کے یعنی اپنی ساس کے پاس بیٹھ جاتی تو وہ مجھے اپنی جوانی کے قصے سنایا کرتی۔ ہنسی خوشی ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ ایک شام جب میرے شوہر گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ کمپنی کے کام سے 4 دن کے لیے جیلم جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ہماری شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ اتنے دنوں کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ جلد آنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے کہا کہ ماں کے ہوتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں چپ ہو گئی۔ میرے شوہر ایک کم گو انسان تھے، وہ ویسے بھی بات چیت کم ہی کرتے تھے۔ میں نے ان کا سامان پیک کیا اور اگلے دن صبح وہ جہلم کے لیے نکل گئے۔ دن بہت دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ ماں جی کی وجہ سے میرا حوصلہ تھا۔ رات کو بھی میں ان کے کمرے میں ہی چلی جاتی اور بہانے سے وہیں سو جاتی۔ جس دن میرے شوہر نے آنا تھا، میں نے کھانے پر کافی چیزیں بنائیں اور ان کی پسند سے ہی بنائیں، اور خود بھی میں تیار ہو گئی۔ جب وہ آئے تو وہ بہت چپ چپ تھے۔ بات تو پہلے بھی کم کرتے تھے، لیکن اس دن تو ہوا کچھ یوں کہ بولے ہی کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا تو ٹال گئے کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ رات کو جب کمرے میں آئے تو بیگ سے ایک پیکٹ نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے خوشی خوشی اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک گڑیا نما مورتی تھی۔ میں حیرانی سے ان کا منہ تکنے لگی کہ وہ بولے کہ ڈیکوریشن پیس ہے۔ مجھے اچھا لگا تو میں نے لے لیا۔ میں نے مورتی کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ چہرے سے ایک غیر ملکی گڑیا جیسی دکھتی تھی۔ نیلی آنکھیں، گہرے بال اور دودھ جیسا سفید رنگ۔ اس کا لباس سیاہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے معلوم نہیں کیوں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ مجھے گھور رہی ہے۔ ایک عجیب سا خوف مجھے آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کو واپس لپیٹ کر رکھنا چاہا تو میرے میاں بولے کہ ڈرائنگ روم میں رکھ دو، ایسے کیا لپیٹ رہی ہو؟ میں نے بھی کچھ سوچا اور ڈرائنگ روم میں جا کر کارنرز پر سجا دیا۔ اب مورتی کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خوش ہے۔ ایسی سوچوں میں گم ہے کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، اور اچانک مجھے لگا کہ اس کی آنکھیں جھپکی بھی ہیں۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اماں اور میرے ہسبینڈ بھاگ کر وہاں آئے۔ مجھے شدید چکر آیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ معلوم نہیں پھر کیا ہوا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ڈاکٹر کے کلینک پر تھی۔ ماں جی مجھے دم کروا رہی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوشی سے میرا ماتھا چوم کر بولی کہ مبارک ہو تمہیں بیٹا ہے۔ میں کچھ بھی نہ سمجھی، اور اسی وقت ڈاکٹر آئی اور اس نے کہا کہ تمہیں پریگننسی ہے۔ اس کے بعد ہم میڈیسن وغیرہ لے کر اپنے گھر آ گئے۔ گھر میں آتے ہی میری نظر مورتی پر پڑی۔ وہ مسکرا کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے جسم میں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کی جانب دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ کوئی ایسی حالت میں فضول باتیں نہیں سوچتے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ ان کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو انہیں کیسے سمجھ آیا؟ وہ یہ کیسے جان گئے کہ میں کچھ ایسا ویسا سوچ رہی ہوں؟ ماں جی میرے لیے جوس لے کر آئیں، اور میں یہ بات بھول کر اپنی ماں کی طرف باتوں میں لگ گئی۔ اگلے دن روٹین کے مطابق میرے شوہر کے جانے کے بعد میں ڈرائنگ روم کی صفائی کرنے آئی تو مورتی کو دیکھ کر میں دھک سے رہ گئی۔ وہ پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کو کس نے ہلایا ہوگا؟ یہی سوچتے میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ آواز بے حد باریک اور ہلکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جو ہی مورتی کو سیدھا کیا تو میرا دل حلق میں آ گیا، کیونکہ مورتی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ نیلی آنکھوں میں پانی تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چیخ چیخ کر ماں جی کو بلایا۔ وہ گھبرا کر دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو میں ان سے چمٹ کر زار و قطار رونا شروع ہو گئی۔ وہ مجھے صوفے تک مشکل سے لے کے آئی، مجھے پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔
میں نے روتے ہوئے مورتی کی طرف اشارہ کیا تو وہ چونک کر اس کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے مشکل سے اتنا کہا کہ مورتی۔ وہ اٹھ کر مورتی کے پاس گئی اور وہاں کچھ انہیں بھی عجیب نظر نہیں آیا۔ وہ مجھے دم کرنا شروع ہو گئی اور بولی کہ ایسی حالت میں وہم ہو جاتا ہے، تم آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے بے بسی سے پہلے انہیں اور پھر مورتی کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگنا شروع ہو گئی۔ شام تک میں کافی بہتر تھی۔ نہ جانے ماں جی کی دعاؤں کا اثر تھا یا مجھ میں ہمت آ گئی تھی۔ مجھے وہ سب باتیں اپنا وہم لگ رہی تھیں۔ اسی رات ایک اور واقعہ ہو گیا جس سے میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ ہوا یہ کچھ یوں تھا کہ رات میں میری پیاس سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ شوہر بستر پر نہیں تھے۔ سوچا کہ واش روم میں ہوں گے۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی تو پانی کا جگ بھی نہیں تھا۔ میں اٹھی اور پانی کچن میں لینے آ گئی۔ ڈرائنگ روم کے سامنے گزری تو اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران ہو گئی کہ اس وقت وہاں کون ہو سکتا ہے۔ دبے پاؤں میں اندر گئی تو دیکھا کہ میرے شوہر مورتی کے قریب کھڑے ہلکی آواز میں کہہ رہے تھے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور جلدی سے ان کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک دم پلٹے اور مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئے۔ ان کے سامنے مورتی تھی اور اس کی آنکھیں عجیب انداز میں چمک رہی تھیں۔ خوف میرے پورے جسم میں گھوم گیا۔ اب اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور بولے کہ نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر وہاں چلا گیا۔ دیکھ رہا تھا کہ مورتی میں ایسا کیا ہے جو تم ڈر جاتی ہو۔ میں نے ان کو غور سے دیکھا۔ وہ مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ ایک بات بتائیں کہ یہ مورتی کس کی ہے؟ وہ میرے سوال پر حیران رہ گئے اور بولے کہ یہ کیا سوال ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس کی ہے، اچھی لگی تو میں لے آیا۔ میں نے پھر پوچھا تو آپ ابھی کیا باتیں کر رہے تھے مورتی سے؟ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف گئے اور اپنی جگہ پر لیٹ گئے۔ وہ بولے کہ توبہ، تم عورتیں ایک گڑیا پر بھی شک کر سکتی ہو۔ میں خود ہی شرمندہ ہو گئی، مگر میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ کوئی اور معاملہ ضرور ہے۔ مجھے معلوم تھا جتنا پوچھوں گی اتنا ہی وہ نہیں بتائیں گے۔ پھر میں بھی لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں سو گئی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پھر پیاس لگی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پانی نہیں پیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں کچن میں گئی اور پانی پیا اور گلاس میں مزید ڈال کر واپس لے آئی۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف میں نے ایک نگاہ اٹھائی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور وہاں پر کوئی کھڑا تھا جہاں پر مورتی رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ ایک بار پھر میں بے جان ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو کمرے میں اپنے بستر پر تھی۔ اماں ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری طرف لپکے کہ کیا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہاں کوئی کھڑا تھا، وہ مورتی کے پاس تھا۔ وہ بولے کہ تم نے مورتی کو ایک ہوا بنا لیا ہے، اتنا خوف اپنے سر پر سوار کر لیا ہے اس کا۔ پھر ماں بولی کہ بیٹا ایسی حالت میں برے برے خیالات آتے ہیں تو مورتی کو وہاں سے ہٹا دے۔ وہ سر ہلا کر باہر کی طرف چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ میرا وہم نہیں ہے، وہاں پہ واقعی کوئی کھڑا تھا۔ تو اماں نے کہا کہ مجھے بھی وہ مورتی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، نہ جانے کہاں سے اٹھا کے لایا ہے۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں ناشتہ بنانے اٹھنے لگی تو اماں بولی کہ تم آرام کرو، آج میں بناتی ہوں۔ پھر میرے اصرار کے باوجود بھی مجھے لیٹا رہنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ناشتے کے بعد شوہر میرے آفس چلے گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ میرے ایک کولیگ کہہ رہا تھا کہ ایک کام والی ہے، اس کو وہ گھر پہ بھیجے گا، تم اماں سے بات کر لو اور اس کو رکھ لو۔ میں نے اماں کو دیکھا تو وہ بولی کہ میں نے ہی کہا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر میں اطمینان میں آ گئی۔ وہ عورت دوپہر کے وقت آئی، سیدھی سادھی اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ اماں کی اجازت سے وہ 1000 روپے مہینے پر صفائی اور کپڑے دھونے پر آ گئی۔ جس دن سے مورتی کارنر سے اٹھایا اس دن سے کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ایک دن ملازمہ بولی کہ باجی اسٹور میں جاتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا ڈر لگتا ہے، وہاں ایک شیشے والی گڑیا رکھی ہے الماری میں، اس کو دیکھو تو مجھے بہت وحشت آتی ہے۔ خوف ایک بار پھر میرے اندر دوڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی گڑیا؟ وہ بولی چلے میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ اسٹور میں گئی تو وہاں مورتی شیشے کی الماری میں رکھی ہوئی تھی۔
اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اسٹور کی لائٹ جلائی تو سب نارمل ہو گیا۔ اس مورتی سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، ساتھ میں بے حد خوف بھی۔ میں سمجھ گئی کہ میاں صاحب نے مورتی کو اٹھا کر اسٹور میں رکھ دیا تھا تاکہ میری نظر نہ پڑے۔ میں نے ملازمہ کو تسلی دی اور کہا کہ تم وہم نہ کرو، مگر خود میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت مورتی کی صورت میرے ذہن میں رہتی۔ خیر دن گزرتے کہ اسٹور کو ہم نے تالا لگا دیا۔ مجھے چھٹا مہینہ شروع ہو گیا۔ ایک شام میں موتیے کے پھولوں سے گجرے بنا رہی تھی کہ ہمارے گھر کے لان میں موتیے کے کئی پودے لگے تھے۔ ان کی خوشبو مجھے بہت ہی پسند تھی۔ میں نے سوچا کہ آج گجرے بنا کر پہنوں گی۔ شام کا وقت تھا، اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور کام والی کام کر کے جا چکی تھی۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک ایسا لگا کہ جیسے ہر طرف ایک خاموشی چھا گئی ہو، کوئی بھی آواز نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور حیرانی سے دیکھا۔ اچانک میری نظر کارنرز پر پڑی۔ مورتی اپنی جگہ پر موجود تھی اور اس وقت آواز آئی کہ مجھے بھی گجرے بنا کر دو۔ آواز ہلکی اور باریک تھی۔ میں ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سارے پھول بکھر گئے۔ پھر سے آواز آئی کہ ہمیں گجرے بنا دو۔ میں خوف سے چیختی ماں جی کے کمرے میں بھاگی۔ ماں جی ایسا آتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ وہ اس وقت میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئیں تو ہم دونوں خوف سے خاموش ہو گئے۔ سامنے کارنر سے مورتی گجرے گلے میں ڈالے پہنے کھڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی۔ اماں اور میں اپنی اپنی جگہ خوفزدہ تھے، مگر ہم اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے ایسی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بولی کہ اس مورتی کے ساتھ کوئی سایہ اس گھر میں آ گیا ہے۔ میرا تو ڈر کے برا حال ہو گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا تھا اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ ہم دونوں کو پریشان اور خوفزدہ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ماں نے ساری بات بتائی اور ہم سب ڈرائنگ روم میں آئے تو دیکھا کہ پھول فرش پر بکھرے پڑے تھے اور مورتی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کچھ جھنجھلائے اور بولے کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، میں اس مورتی کو صبح لے جاؤں گا اور سمندر میں پھینک کر آؤں گا۔ ہم دونوں عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ انہوں نے ایسے ہی بس کہا تھا، بلکہ اس وقت اسٹور کا تالا کھولا اور اندر اس الماری سے مورتی کو نکالا اور ایک گتے کے ڈبے میں رکھ کر باندھ لیا۔ بولے کہ اب تو سکون سے سو جائیں گے آپ لوگ۔ ہم حیران تھے کہ یہ مورتی واپس کیسے پہنچی۔ بہرحال میں مطمئن ہو گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ واقعی مورتی کے ساتھ کوئی سایہ تھا جو اس گھر میں رہ کر مجھ پر اثر ڈال چکا تھا۔ رات سکون سے بیت گئی اور صبح وہ مورتی گھر سے چلی گئی، لیکن اس بات سے ٹھیک 3 ماہ بعد وہ جھٹکا لگا جو میرے لیے پورے گھر کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ ایک رات شدید تکلیف اٹھی اور رات کو وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں میں نے ایک بچی کو جنم دیا، لیکن جب بچی کو میری گود میں لایا گیا تو مجھے خوف کا ایک جھٹکا لگا۔ اس بچی کی صورت ہو بہو مورتی جیسی تھی، وہی نیلی آنکھیں، دودھ سی رنگت اور گہرے کالے بال۔ میں نے حیرت سے اور خوف سے اسے گود میں بھی نہیں لیا۔ اسی وقت وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس کی آواز ہلکی اور باریک تھی۔ میرا سر چکرانا شروع ہو گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ ہوش آیا تو کمرے میں سبھی تھے، اماں بھی تھی اور میرے شوہر اور ڈاکٹر اور وہ بچی بھی۔ ڈاکٹر نے تسلی دی اور کہا کہ کمزوری ہے، کچھ طاقت کے انجیکشن اور میڈیسن بھی دی۔ بچی آخر میرا خون تھی، کب تک میں اس سے دور رہ سکتی۔ ماں اور میرے ہسبینڈ بالکل خاموش تھے، شاید وہ اس کی شباہت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بچی کی گود میں لیا تو میں سب کچھ بھول گئی۔ مامتا نے جوش مارا اور میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ شام تک میں بھی گھر آ چکی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک بات مجھے پریشان کرتی رہی کہ وہ بہت روتی اور اس کی بھوک ختم نہ ہوتی۔ جتنا بھی میں اس کو دودھ دیتی وہ کچھ ہی دیر میں پھر بلک بلک کر رونا شروع ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس میں سے عجیب سی بدبو آتی، چاہے نہلا لو مگر کچھ ہی دیر بعد وہی بدبو آنا شروع ہو جاتی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ میرے ہسبینڈ بھی اس کو کم ہی گود میں لیتے تھے۔ وہ ماں کے پاس جاتے اور اس قدر روتی کہ وہ گھبرا کر واپس پنگوڑے میں ڈال دیتی۔ اسی حالت میں 2 ماہ گزر گئے۔ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، میں سوکھ کر کانٹا ہوتی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ سارے جسم کا خون نچوڑ لیا گیا ہے۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو بدبو ناقابل برداشت ہو گئی۔ دن میں 5 بار بھی نہلا دو ختم نہیں ہوتی تھی۔
ایک شام میں کمرے میں تھی، بچی سوئی ہوئی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ موم بتی جلانے لگی تو بچی جس کا نام گلیرانہ رکھا تھا وہ عجیب سی آوازیں نکالنے لگی، جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ میں گھبرا کر بچی کے پاس آئی تو ایک سایہ بچی کی طرف تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ میرے خوف سے چیخ نکل گئی اور اس وقت بجلی بھی آ گئی۔ دیکھا تو بچی آرام سے کھیل رہی ہے۔ ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے جو سمجھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں بولی، اور جب میرے ہسبینڈ آفس سے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ کل چھٹی لو اور بہو کو درگاہ لے کر چلو۔ انہوں نے چونک کر اماں کو دیکھا، مگر ان کی نظر میں ایسی کوئی بات تھی کہ وہ راضی ہو گئے۔ اگلے دن ہم حیدرآباد میں ایک درگاہ پر چلے گئے۔ تمام راستہ بچی چپ رہی، مگر جیسے ہی درگاہ میں قدم رکھا وہ بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ بچی کو وہاں لٹا دو۔ پاس ایک چبوترا تھا جس پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ میں نے بچی کو دائرے میں لٹا دیا اور خود پاس ہی چٹائی پر اماں اور اب میرے شوہر کے ساتھ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی بچی نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر درد سے رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی اور بھاگ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر میرے اٹھنے سے پہلے ہی دائرے کو آگ لگ گئی۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میرے ہسبینڈ اور اماں نے روکنے رکھا مجھے۔ بچی کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ میرا ضبط جواب دے چکا تھا۔ میں لڑکڑا کر گرنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ گلیرانہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور اس کا پھول جیسا جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میرا تو غم سے کلیجہ ہی نکل گیا، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی۔ میرے ہسبینڈ نڈھال بیٹھے تھے۔ بزرگ نے ایک گلاس میں پانی منگوایا اور مجھے پینے کو دیا۔ اس پانی کو پیتے ہی میرے اندر ایک توانائی سے محسوس ہوئی کہ وہ بولے، بیٹا یہ تمہاری بیٹی نہیں تھی، یہ ایک بھٹکتی ہوئی روح تھی۔ بچی تو پیدائش سے پہلے ہی مر چکی تھی، اور یہ بھٹکتی ہوئی روح کس کی تھی یہ تمہارا شوہر بتائے گا۔ میں نے شدید دکھ کے عالم میں اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا۔ وہ غم سے نڈھال تھے۔ اماں بھی دیوار سے ٹیک لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے پانی کا گلاس پیا اور یہ بتایا کہ آج سے 5 سال پہلے میں ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ ان کے ڈائریکٹر ایک دوست ترکی سے ملنے ان کے ساتھ آئے تھے، اور ان کی ایک جوان بیٹی جیسمین بھی تھی۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے جیسمین کو پاکستان دکھانے کا کام میرے سپرد کر دیا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی جوان تھا اور جیسمین بہت خوبصورت تھی۔ نیلی آنکھیں، دودھ سی رنگت اور گہرے سیاہ بال۔ وہ زیادہ تر سیاہ لباس پہنتی تھی۔ پاکستان دکھاتے دکھاتے نہ جانے کب وہ مجھ سے محبت کر بیٹھی۔ جب اس نے اظہار کیا تو میں گھبرا گیا۔ وہ میری بتکلفی کو محبت سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے دوری اپنائی تو وہ مجھے اور زیادہ پریشان کرنے لگی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک تو اپنے گھر میں اور دوسرے ڈائریکٹر کے دوست سے ناراض ہو گیا۔ اس دن ہم سٹیمر پر سمندر کی سیر کر رہے تھے تو وہ بولی کہ جمی میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ بچوں کی طرح ضد نہ کرو، تمہارے پیرنٹس اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ بولی کہ ایک ہی طرح میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں ہمیشہ، وہ بھی مر کر۔ اور یہ کہہ کر اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا تو ایک دم سے دماغ بند ہو گیا۔ جب تک اسے بچانے کے لیے تیراک سمندر میں اترے وہ مر چکی تھی۔ اس کا باپ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی لاش کو جب نکالا تو اس کی آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ میں تو کہتا ہی رہ گیا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اس حادثے کے بعد میں نے وہ کمپنی ہی چھوڑ دی، لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے جیسمین کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کبھی وہ نام لیتی اور کبھی ہلکی سی ہنسی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عمر بھر کا غم ہے۔ میں نے نفسیاتی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، مگر سب نے یہی کہا کہ یہ سٹریس ہے آپ نے لیا، اس لیے میں خاموش ہوتا چلا گیا۔ اس روز جیلم جاتے ہوئے میرے دوست نے کہا کہ وہ ایک ایسے آدمی کو جانتا ہے جو دل کی تصویر باہر نکال لیتے ہیں، اور اگر کوئی سایہ اس سے جڑا ہو تو وہ بھی نکل آتا ہے۔ میں اس کی بات مان کر جیلم سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں پر پہنچا۔ گاؤں کے باہر الگ تھلگ ایک مٹی کا مکان تھا۔ وہاں ایک مجھے آدمی ملا جس کی آنکھوں میں عقاب کی سی تیزی اور چمک تھی۔ اس نے 5 منٹ میں مجھے نظر ملائی اور میرے ہاتھ پکڑے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے 3 دن بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد جب ہم وہاں گئے تو اس نے یہ مورتی ہمیں دی، جسے دیکھ کر میں خوف اور حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ جیسمین تھی۔ اس طرح یہ سایہ مورتی کے ساتھ گھر آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، نہیں معلوم تھا کہ یہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔
बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब वो साया नहीं आएगा, वो वापस जा चुका है और शुक्र करो कि तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। फिर वो हमें वापस लेकर आ गए। गुले राना को दफन कर दिया गया। इसका जिस्म ऐसा हो गया था कि जैसे पानी में डूबकर मरी है। मुझे संभलने में 2 साल लग गए। अब तो मुझे 3 औलादें हो गई हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। लिसन, ये आज की स्टोरी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में आके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।